سنن نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نجاشی بادشاہ فوت ہوا تو حضور احمد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا استغفروا لہ، کہ تم اس کے لیے استغفار کرو، یعنی اس کے لیے دعا مانگو۔ اگر ایسا نہ ہوتا یا فائدہ نہ دیتا تو حضور احمد دو عالم علیہ السلام حضرت نجاشی کے لیے استغفار کرنے کا حکم نہ فرماتے۔ تو ایک اور حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اعمال کا جو دفتر ہوتا ہے، جو تحریر ہوتی ہے، وہ منقطع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کے مرنے کے بعد کوئی چیز لکھی نہیں جاتی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد بھی، لیکن وہ 3 عمل وہ مرنے والا کرتا نہیں ہے، لیکن اس کے نام اعمال کے اندر ان 3 چیزوں کا اندراج ہوتا ہے، یعنی کہ وہ 3 چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں کہ جو مرنے والا عمل تو نہیں کرتا لیکن اس کے نامہ اعمال کے اندر ان 3 چیزوں کا اندراج ہوتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الا من صدقۃ جاریہ، سب سے پہلی چیز اگر مرنے والا اپنی زندگی کے اندر صدقہ جاریہ اگر چھوڑ گیا، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء نے اپنے فوت شدہ جو فوت ہوا اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا عمل شروع کر دیا، تو جب تک وہ عمل جاری رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو مرنے والے کو اس صدقہ جاریہ کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے مرنے والا یا مرنے والے کے لیے مسجد بنوا دی گئی، مدرسہ بنوا دیا گیا، یا ہسپتال یا کوئی ایسی چیز جیسے مدرسے کے اندر دینی کتابیں ہیں وہ لے کر دے دی گئی، تو جب تک اس سے ان کتابوں کے اندر سے مسئلے لوگ سنتے رہیں گے، اس پر عمل کرتے رہیں گے تو مرنے والے کو ان کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے فرمایا کہ او علم ينتفع بہ، یا مرنے والا ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا مرنے والے نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو قرآن پاک پڑھا دیا، یا مرنے والے نے کسی کو اپنی زندگی کے اندر دین کے مسائل سکھا دیے، نماز سکھا دی، کوئی سورت یاد کرا دی، تو جب تک اس علم پر لوگ عمل کرتے رہیں گے مرنے والے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او والد صالح یدعو لہ، یا مرنے والا اپنی پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا۔ اپنی زندگی کے اندر مرنے والے نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، نمازی بنایا، تو جب تک اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا فائدہ بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب 2 چیزیں ہم اپنی اولاد کے اندر یہ کر سکتے ہیں، ایک اپنی اولاد کو نیک بنانے والا عمل، اور دوسرا اچھا علم ہم اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم خود اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، یا خود اس کی نگرانی کر کے
اس کو استاد تک لے جائیں، تو جب تک ہم پیچھے نگرانی کرتے رہیں گے، گو پڑھائے گا استاد ہی صحیح لیکن اس کے اندر ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ پیچھے سے ہم نے کوشش کی۔ اور اسی طرح ہم اپنی اولاد کو نماز سکھائیں، نماز کا طریقہ اس کو بتائیں، حلال و حرام کی تمیز اپنی اولاد کو سکھائیں، تو جب ہماری اولاد ان چیزوں کے اوپر عمل کرے گی اور پھر عمل کر کے ہمارے لیے دعا کے ہاتھ اٹھائے گی تو اس کا فائدہ ہمیں قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور احمد دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لا ترفع له الدرجات في الجنة فيقول یا رب ان لی هذه فيقال باستغفار ولدك لك۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک مرد جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کا ایک درجہ جنت کے اندر بلند ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو وہ بندہ رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے میرا ایک درجہ جنت کے اندر بلند ہو گیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ باستغفار والدیک لک، کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، سبحان اللہ، دعا مانگی ہے، تو تیری اولاد کے دعا کی برکت کی وجہ سے تیرا جنت کے اندر ایک درجہ بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو آج ہم اس چیز سے شرماتے ہیں، والدین کی دعا کے لیے ہم شرم محسوس کرتے ہیں، جبکہ اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس کو بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، تو ہمیں خود بھی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، بلکہ یہ عمل ہمیں اپنے گھر کے اندر کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو اپنے پاس بٹھا کر، اگر ہماری چھوٹی اولاد ہے اس کو، یا آگے ہمارے دوترے پوترے ہیں، ہمیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کے سامنے ہم استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اجتماعی ان سے کہیں کہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو۔ تو جب ہم ایسا عمل کریں گے تو یہی چیز ہماری اولاد کے اندر بھی سرایت کر جائے گی، وہ بھی ہمارے اس طریقے کو اپنائیں گے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم بھی ویسا کریں، کہ وہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کے لیے دعا کریں۔ تو جب ایسا عمل ہمارے کرنے کی وجہ سے جاری ہوگا تو اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، اور جو یہ عمل کرے گا اس کا فائدہ اس کو بھی ہوگا۔ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کی خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔